من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرنے کے بعد ایک طولانی روایت میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ یہ ساری روایت آج بیان نہیں ہو سکے گی، البتہ پھر اس کو قسطوں میں کل پرسوں اس کو مکمل کریں گے۔ یہ روایت ہے امالی صدوق میں، تین ہمارے مکتب کے جس کو آپ کہتے ہیں ستون، شیخ توسی، شیخ مفید اور شیخ صدوق، ان کی ہفتہ وار نشستیں ہوتی تھی، دروس کے ہیں یا نشستیں، وہ ان کے دروس کا مجموعہ امالی کے نام سے جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں۔ امالی صدوق، امالی مفید اور امالی شیخ توسی۔ یہ شیخ صدوق کی کتاب امالی ہے، اس میں طولانی روایت ہے، سارے راویوں کے نام نہیں لیتے۔ سب سے آخر میں ہے اعمش۔ اعمش عربی زبان میں یعنی اس آدمی کو کہتے ہیں جو سورج کے سامنے جس کی آنکھیں چن دیا جاتی ہے نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میرے آنکھ کا خاک مدینہ وہ اعمش۔ عربی زبان میں اس طرح کی جسمانی عیب کے ساتھ راویوں کو بیان کیا جاتا تھا، بعد کے ناموں کے ساتھ اعرج ہے، اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں۔ یہ اعمش، یہ روایت کے درمیان سے پتہ چلتا ہے اس کا نام سلیمان تھا نا، سلیمان۔ اعمش کہتے ہیں، یہ عجیب روایت ہے۔ بعث الی ابو جعفر الدیوانقی فی جوف اللیل عجیب۔ منصور دیوانی نے خلفاء بنی عباس کا جابر اور صفاق خلیفہ تھا، آدھی رات کو یہ سلمان نے، اعمش کہتے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، آدھی رات کو مجھے انہوں نے بلایا، فقمت متفکرا فیما بینی و بین نفسی، میں بڑا فکر مند اٹھا بھئی آدھی رات کو یہ بلانے کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ وقلت ما بعث الی امیر المومنین فی هذه الساعة الا یسألنی عن فضائل علی۔ میں نے یہ محسوس کیا جیسے کہتے ہیں چھٹی حص، میری چھٹی حص نے یہ کہا یہ آدھی رات کو جو ہے نا مجھے یہ مجھ امیر المومنین کے فضائل کے بارے میں پوچھے گا۔ فارسی میں کہتے ہیں گویم مشکل است و نہ گویم مشکلات، نہ بولوں چھپاؤں تو بھی جان نہیں چھوٹتی، اور اگر بیان کروں پھر تو جو ہے نا وہ قتل ہے، قتل جو ہے وہ نقد ہے۔ اچھا جی، میں بہرحال میں نے کیا کیا، ان اخبرتو قتلنی، اگر میں اس کے سامنے مومنی کے فضائل بیان کر دوں تو مار دے گا مجھے، لہذا میں نے کیا کیا، فکتبت وصیتی، میں نے اپنی وصیت لکھی، فلاں کے اتنا پیسہ دینا ہے، فلاں نے مجھے اتنا پیسہ دینا ہے۔ وَلَبِسْتُ کفانی، کفن بھی میں نے پہن لیا، ظاہر ہے کفن سے پہلے غسل کیا جاتا، غسل کے بغیر تو کفن نہیں کیا جاتا۔ آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ ہنود، کافور وغیرہ بھی لگایا اور فل تیاری کر کے شہادت کی، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کے پاس گیا، اچھا جی، جب میں اس حجرے میں داخل ہوا، فقال ادنو، میرے قریب آ جاؤ، فدنو، اس کے قریب گیا۔ اچھا، وَعِنْدَهُ عَمْرُ بْنُ عَبِيد، میں نے دیکھا مجھ سے پہلے آدھی رات کو عمرو بن عبید بھی بیٹھا ہوا تھا، اس سے مجھے تھوڑا سا سکون ملا، مجھے حوصلہ ملا۔ اچھا، ثم قال ادنو، اور میرے قریب آ جاؤ، اور میں اتنا اس کے قریب گیا، کادت تمس رکبتی رکبتہ، میرے گھٹنے منصور دیوانقی کے گھٹنوں کو ٹچ کرنے والے تھے، اتنا میں قریب گیا۔ اچھا جی، فوجد منی رائحۃ الہنود، اس نے محسوس کیا، بو کہنا چاہیے، خوشبو کہنا چاہیے، بدبو کہنا چاہیے، ہاں بو کہتے ہیں نا، بو کہتے ہیں، خوشبو کو بھی بو کہتے ہیں، بدبو کو بھی۔ اچھا، بہرحال کافور کی خوشبو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ اچھا جی، بہرحال اس نے اس کو محسوس کیا، اور قال واللہ لتصدقنی اور اصلبنک، سچ بیان دو ورنہ جو ہے نا سولی پہ چڑھا دوں گا۔
لَأُصَلِّبَنَّكَ قرآن میں ہے لَأُصَلِّبَنَّكَ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ٹھیک ہے نا. تو قُلْتُ مَا حَاجَتُكَ، کہا کہ فرمایا آپ نے کیسے یاد فرمایا ہے؟ قَالَ مَا شَأْنُكَ مُتَحَنِّثًا، تو بتا کہ کیوں جو ہے نا وہ کافر لگا کے جو ہے نا وہ آ رہا. اس نے بھی سچ سچ بتایا. کہا کہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعَثَ إِلَيَّ فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ، اسی خیال سے لگایا ہے کہ امیر المؤمنین کے فضائل کے بارے میں پوچھے گا، اور اگر میں بتا دوں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا. اس لیے فَكَتَبْتُ وَصِيَّتِي، میں وصیت بھی لکھ کے آیا ہوں، وَلَبِسْتُ كَفَنِي، کفن بھی پہن کے اور شہادت کی فل تیاری کر کے. اچھا جی آگے اعلیٰ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاسْتَوَىٰ قَاعِدًا، اس وقت تک وہ اس گاؤں تکیہ کہتے ہیں نا، یوں تکیہ کا سہارا لیے ہوئے تھا، سیدھا کھڑا ہو گیا، سجدہ ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا. اور فقال لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، دیوانقی نے یہ کہا. اس کے بعد کہا کہ کم حدیثاً ترویہ فی فضائل علی، سچ سچ بتاؤ وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا یا خدشہ تھا. وہ کتنی روایتیں بیان کرتے ہو. ترویہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہارے پاس کتنی علی کی روایتیں ہیں جو لوگوں میں جا کے بیان کرتے رہتے ہو. اچھا جی تو کہنے لگا کہ فقلت یسیرا یا امیر المؤمنین، زیادہ نہیں پر تھوڑی بہت جو ہے نا کچھ فضائل مجھے یاد ہے. قال کم، پھر بھی کتنی وہ حدیثیں بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا 10,000 حدیث او ما زیادہ، صرف 10,000 یا اس سے کچھ زیادہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ کیا کہتا ہے؟ یا سلیمان، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام سلیمان ہے. وہ جو اعمش ہے وہ بیچارہ یہ آنکھوں کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے اس کا یہ لقب پڑ گیا تھا. یا سلیمان، اچھا اے سلیمان واللہ لأحدثنک بحدیث فی فضائل علی تنسى کل حدیث سمعتہ، آج میں تمہیں علی کی ایسی حدیث سناؤں گا فضیلت جتنی حدیثیں اب تک سنی ہے نا سب کو بھول جاؤ گے. کہتا ہے منصور دیوانقی. اچھا جی اچھا آقا میں نے کہا حدیثنی، بسم اللہ، بڑی خوشی ہوگی. قال نعم كنت هاربا من بني امیہ. یہ ہوتا ہے نا جب کسی ملک میں انقلاب کی تحریک چلتی ہے تو پھر لیڈروں کو پکڑا جاتا ہے. انقلابی ایران بھی آیا تھا تو بہت سارے لیڈر جو ہے نا وہ بھاگے ہوئے تھے. یہ آغا سراج موسوی جو ہے نا بعد میں سفیر رہے، یہ ایک کراچی میں پناہ گزین تھے. صدام کے زمانے میں بہت سارے، ایک جرنیل لیڈر جو ہے نا بارکو میں رہتا تھا، بھاگ گیا تھا. بعد میں صدام کے سقوط کے بعد اس کو بصرے میں پولیس کا سربراہ بنا دیا گیا تھا. اب یہاں مومنین کے ذریعے ان کی مدد کرتے تھے. اچھا ٹھیک، تو بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں یہ بنی امیہ کے خوف سے شہر بشہر اور ملک بے ملک جو ہے نا وہ جو ہے نا دھکے جو ہے نا وہ کھا رہا تھا. یہاں تک کہ میں اتردد فی البلدان فاتقرب الی الناس بفضائل علی، امیر المومنین کے فضائل بیان کر کے لوگوں کا قرب حاصل کرتا تھا اور روٹی پانی حاصل کرتا تھا. اور اس شہر سے پھر علی کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھ کے اگلے شہر کا کرایہ لے کے وہ آگے نکل جاتا تھا. اچھا جی پھر میں یہاں تک کہ شام پہنچ گیا. وَإِنِّي لَفِي كِسَاءٍ خَلِقْ مَا عَلَيَّ غَيْرُهُ، میں نے ایک پرانا سا کسا، چادر یا کمبل اوڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی معقول جو ہے نا وہ لباس نہیں تھا. اچھا جی میں نے اقامت کی آذان سنی اور میں بھوکا تھا. فدخلت المسجد لأصلی، وہ نماز کے لیے میں مسجد میں داخل ہوا. وفی نفسی، اور میرا خیال یہ تھا کہ ان اکلم الناس فی عشاء یعشونی، جا کے لوگوں سے بات کروں گا کہ بھئی آج جو ہے نا وہ رات کا میرا جو ہے نا وہ کھانے کا بندوبست کرو. فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیرا یا پڑھا بہرحال امام نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو
اتنے میں نے دیکھا کہ دخل المسجد صبیان، دو بچے مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے کہا مرحبا بمن اسمکما علی اسمہما، مرحبا بمن اسمکما علی اسمہما، اچھا مرحبا کہتا ہوں اس کو جس کے نام پر تمہارے نام رکھے گئے ہیں، جس کے نام پر تمہارے نام رکھے گئے ہیں۔ اچھا جی، تو فقلت یا شاہ، کہتے میرے بغل میں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ شیخ کون ہے اور یہ جو دو بچے آئے ہیں ان کو ویلکم کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہا ہذا شیخ، یہ جو ہے نا یہ ان دونوں کا جد ہے، یہ ان کا جد ہے۔ اردو میں باپ کے باپ کو دادا کہتے ہیں، ماں کے باپ کو نانا کہتے ہیں۔ عربی میں اس طرح کا الگ لفظ نہیں ہے، دادا کو بھی جد کہتے ہیں، نانا کو بھی، البتہ دادا کو جد ابی اور اس کو جد امی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ یعنی عربی زبان میں، اردو زبان میں وسعت ہے، یعنی الگ الگ لفظ ہے نا، یہ ان کا جو ہے نا وہ جد ہے، فرض کرے نانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کا نانا ہے اور یہ دونوں جو ہے نا اس کے نواسے ہیں۔ جی ہاں، اور لیس بالمدینۃ احد یحب علی غیر ھذا الشہر، اس پورے شہر میں، شام ہے نا شام، ٹھیک ہے، کوفہ نہیں ہے، ہاں پورے شہر میں اس بوڑھے کے علاوہ کوئی محب علی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اچھا جی، جی آپ شیخ، اسی لیے اس نے اپنے دونوں نواسوں میں سے ایک کا نام حسن رکھا ہے اور دوسرے کا نام حسین رکھا ہے۔ فقمت فرحا، میں بڑا خوشحال ہوا، اٹھا، فقلت للشیخ، میں نے اسے کہا کہ حل لک فی حدیث اقر بھی عینک، یہ کہنے لگے، منصور دیوانی کہتا ہے میں نے اس مولوی سے کہا کہ میں آپ کو اجازت ہوتی ایسی حدیث سنا دوں کہ جس سے آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، خوشی ہو آپ کو۔ اچھا جی، قال ان اقررت عینی اقررت عینیک، تو اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈک جو ہے نا وہ پہنچائے گا، میں بھی تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب جو ہے نا وہ پہنچاؤں گا۔ اچھا جی، نے کہا قال قلت حدثنی حدثنی، وہ کہتے ہیں کہ کہا کہ تم بیان کرو، پھر تم بیان کرو۔ تو شیخ نے منصور دیوانقی سے کہا کہ تم حدیث بیان کرو بھائی، میرے آنکھوں کو جو ہے نا وہ ٹھنڈک پہنچاؤ۔ تو کہتے ہیں قلت حدثنی والدی عن ابیہ عن جدہ، یہ دیکھیں غور طلب ہے، خلیفہ بنی عباس منصور دیوانقی تھے، میرے بابا نے اپنے دادا سے جو ہے نا وہ نقل کیا ہے اور کہا کہ کننا قعودا عند رسول اللہ، ہم رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اذ جاءت فاطمہ تبکی، خاتون جنت تشریف لائی، رو رہی تھی، یہ روتے ہوئے خاتون جنت جو ہے بابا کے پاس سے تشریف لائی۔ فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک یا فاطمہ، ہاں بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فقالت یا ابا خرج الحسن والحسین فما ادری این باتا، باتا گزشتہ رات سونے کو کہتے ہیں، حسن اور حسین نکلے ہیں، نہ معلوم ان کی رات کہاں گزری ہوگی، میں جو ہے نا اس لیے میں پریشان ہوں، یعنی نکلے ہوئے ابھی تک نہیں آئے۔ جی ہاں، فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ، بیٹی لا تبکین فاللہ الذی خلقہما والطف بہما منکی، بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے نا وہ تجھ سے زیادہ ان پر مہربان ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ ان کے اوپر مہربان ہے۔ یا ورفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا اللہم ان کانا اخذا برن و بحرا، آئیے میرے دونوں نواسے کسی خشکی کے میں نکلے ہوں یا سمندر کی طرف، فاحفظہما وسلمہما، ان کی حفاظت فرما، ان کو سلامت رکھ، سلم دونوں معنوں استعمال ہوتا ہے، سلامت رکھ اور سپرد کرنے کو بھی کہتے ہیں،
عراق کے بعد ہم میں لکھا ہوا ہے عندک امان فسلمھا، آپ کے پاس کوئی امانت ہے تو انتظامیہ جو ہے نا یا آپ کے ریسیپشن پر امانت جمع کرا دیں. اب سلامتی کے معنی میں بھی آ سکتا ہے یا ہمارے حوالے کر دیں، ان کو بخیریت ہم تک پہنچا دے. فنزل جبرائیل من السماء، اتنے میں جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے. فقال یا محمد ان اللہ یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ سلام پہنچا رہا ہے. وہ یقول، اور فرما لا تحزن ولا تغم، آپ فکر نہ کریں، مغموم نہ ہو حسن و حسین کے معاملے میں. فإنہما فاضلان فی الدنیا فاضلان فی الآخرہ، یہ دونوں ہستیاں دنیا میں بھی بافضیلت ہیں اور آخرت میں بھی بافضیلت ہیں. جی ہاں، ابوہما افضل منہما، اور ان کے والد گرامی ان دونوں سے افضل ہیں. جی ان دونوں سے افضل ہیں. جی ہاں، ہما نائمان فی حدیرت بنی النجار، یہ قبیلہ بنی النجار کے حدیرہ، ان کی حویلی یا ان کے پتہ نہیں ڈیرہ، اس طرح کا کوئی ترجمہ کریں، وہاں جو ہے نا یہ آرام فرما رہے ہیں. حسن اور حسین وہاں پر سو رہے ہیں اور آرام جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں. اچھا جی، وہ آرام فرما رہے ہیں. اور وقد وکل اللہ بہما ملکا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے. جی ہاں، قال فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحا، آپ اٹھے خوشی خوشی، ومعه اصحابہ، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. حتی اتوا حدیرۃ بنی النجار، وہ قلیبہ بنی النجار کا جو وہ تھا ڈیرہ تھا یا حویلی، وہاں پہنچے. فاذا هم بالحسن معانقا للحسین، دیکھا کہ امام حسن نے امام حسین کو گلے لگایا ہوا ہے. دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگا کے آرام فرما رہے ہیں. جی، اور وَإِذَا الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِمَا، اور جس فرشتے کو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، اس نے اپنا ایک پر ان کے نیچے بچھایا ہوا تھا اور دوسرا پر ان کے اوپر اوڑے ہوئے تھا. جی اچھا جی، وَعَطَى مِلَاقًا فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہما، رسول خدا نے جا کے ان کو ہلا کے نہیں جگایا، رسول خدا نے حسن اور حسین کو بوسے دیے. اس کے نتیجے میں ان کی آنکھ کھل گئی. حسن اور حسین کی آنکھ کھل گئی. اور اسی طرح جب اٹھے، حمل النبی الحسن، امام حسن کو رسول خدا نے اٹھایا اور امام حسین کو جبریل امین نے اٹھایا. یہ دونوں اٹھایا. فخرج من الحدیرہ، اس جگہ سے اٹھے، وہ یقول، اور فرماتے واللہ لأشرفنکما کما شرفک اللہ عز وجل، جس طرح خدا نے تمہیں عزت بخشی ہے میں بھی تمہیں عزت بخشوں گا. یہ رسول خدا نے فرمایا. فقال له ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا ناولنی احد الصبیین اخف عنک یا رسول اللہ، ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ مجھے دے دیں، جس کو آپ نے اٹھایا مجھے دے دیں. اس کا ترجمہ بنتا ہے آپ کا بوجھ ہلکا کروں گا. یہ رسول خدا نے کوئی آموں کی جو ہے نا پیٹی نہیں اٹھائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو آن حضرت نے فرمایا نعم الحاملان و نعم الراکبان، کیا کہنا سوار کا اور کیا کہنا سواری کا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سواریاں ہیں نا، یہ جو سوار ہیں ان کے شایان شان سواری میں بہت ہو. یہ کوئی سامان نہیں اٹھایا ہوا ہے کہ میرا بوجھ ہلکا کرو. جی یہ ابھی میں نے عرض کیا ایسا، وہ خود امام حسین فرماتے میں ایک پر تو رسول خدا کی خدمت میں، نانا کی خدمت میں پہنچا، پہلے سے ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. جب میں داخل ہوا تو رسول خدا نے فرمایا مرحبا بک یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں کی اور زمین کی زینت، خوش آمدید. ابی بن کعب کو عجیب لگا. عرض کیا یا رسول اللہ، اس کائنات میں ہم آپ کے سوا کسی اور کو زمین اور آسمان کی زینت نہیں سمجھتے. فرمایا ابی تمہیں نہیں پتا،
حسین جتنا آسمان میں مکرم ہے نا، کبیر عظیم ہے، اتنا زمین میں نہیں ہے۔ یہاں فرمایا دامن عرش پر لکھا ہوا ہے الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، امام عز و فخر، عزت کا امام بھی حسین ہے اور فخر کا امام بھی حسین ہے۔ یعنی فرمایا کہ بہترین سوار کا بہترین سواری جو ہے نا میں خود ہوں، وابوہما افضل منہما فخرج منہا حتی اتی باب المسجد، مسجد کے دروازے تک آئے، بلال حلم علیہ بالناس، لوگوں کو بلاؤ میں خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، فنادا منادی رسول اللہ نے وہ بلال نے لوگوں کو جمع کیا، مدینے میں لوگ جمع ہوئے رسول خدا کے پاس مسجد میں، فقام علی قدمی ہے، رسول خدا سیدھے وہ کھڑے ہو گئے، یا معاشر الناس الا ادلکم علی خیر الناس جدا و جدا، میں تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں جی کون ہے کہ جس کا نانا بھی سب کے نانوں سے افضل ہے اور ان کی نانی بھی سب کے نانیوں سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے، کہا حسین ہے، اس کا نانا دنیا کے نانوں سے افضل ہے، اس کی نانی دنیا کی جو ہے نا وہ ان سے وہ افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا فین جدہما محمد، ان کا نانا محمد ہے اور ان کی جو نانی ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یا اب تمہیں بتاؤں کہ سب سے افضل کس کا باپ اور کس کی مادر گرامی ہے؟ فقالوا بلا یا رسول اللہ، فرمایا وہ بھی حسن اور حسین ہے، اس لیے ان کا بابا علی ہے، یحب اللہ و رسولہ، وہ علی جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو والدہ گرامی ہے وہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے افضل چچا یا پھوپھی کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، فرمایا سب سے افضل چچا حسین کا چچا ہے جو جناب جعفر طیار ہیں، اور ان کی پھوپھی جناب ام ایمن ہے۔ اور پھر بتایا کہ میں تم بشارت دوں رسول بھی جنت میں جائے گا، علی بھی جنت میں جائے گا، حسن اور حسین بھی، ان کا چچا بھی، ان کی پھوپھی بھی اور ان کا ماموں بھی، سب جنت میں جائیں گے۔ اچھا جی، جنت ہے۔ آخر میں فرمائے اللہم انک تعلم، خدایا تو جانتا ہے، ان من یحبہما فی الجنہ، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی جنت میں جائے گا، ومن یبغضہما فی النار، اور جس کے دل میں ان کا بغض ہوگا وہ جہنم جائے گا۔ فلما قلت ذلک للشیخ، آگے سلسلہ جاری ہے، منصور کہتا جب یہ روایت میں نے بیان کی اس شیخ کے سامنے، اس نے پھر حسب وعدہ وہ دوسرے امیر المومنین کی فضیلت بیان کی، وہ انشاءاللہ کل